السلام علیکم دوستوں، میں ہوں رشید خان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں آر ڈی کنگ ٹی وی۔ دوستو، آج ہم اسپین کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ آخر کیوں اسلامی اسپین ایک دم سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو کر ایک عیسائی ملک میں تبدیل ہوا، اور کیوں مسجدوں کو چرچ اور شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور کیا وجہ تھی کہ اسلام کو اسپین میں بین کر دیا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل آر ڈی کنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ 117 عیسوی میں اسپین پر روم کی حکومت تھی۔ رومی سلطنت اس وقت کی سپر پاور تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے سال 258 عیسوی میں رومن سلطنت کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور رومن سلطنت صرف ویسٹرن حصے میں رہ گئی، جبکہ ایسٹرن پارٹ بازنطینی سلطنت کہلایا، جس نے آگے کئی صدیوں تک حکومت کیا۔ لیکن رومن امپائر 476 عیسوی کو ہی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اور بات کریں اسپین کے تو وقت کے ساتھ اسپین پر بہت سے بادشاہوں نے راج کیا، لیکن جب مسلمانوں کے خلافت بنو امیہ وجود میں آیا، یہ سلطنت شمالی افریقہ سے لے کر سندھ تک پھیلی ہوئی تھی، مگر ابھی تک ان کا دھیان ایک علاقے کی طرف نہیں گیا تھا، اور وہ علاقہ تھا اسپین کا۔ اور اس دوران میں اسپین پر ویسوگوت ٹرائبیز کا حکومت چل رہا تھا، اور اس کنگڈم کا بادشاہ کنگ راڈرک تھا، اور وہاں کے لوگ کنگ راڈرک کی حکومت سے خوش نہیں تھے۔ اس لیے سال 711 عیسوی میں اسپین کے ایک شخص کاؤنٹ جولین نے امیہ خلافت کے افریقن گورنر موسیٰ بن نصیر سے مدد مانگی، اور موسیٰ نے اپنے سب سے قابل اور بڑے جرنیل طارق بن زیاد کو 7,000 کا لشکر دے کر اسپین کے بادشاہ راڈرک سے جنگ کرنے بھیجا۔ اس کا پتہ جب راڈرک کو چلا تو اس نے اپنے فوج کو جنگ کے لیے تیار کیا، اور بس پھر دونوں لشکروں کے مابین جنگ ہوا، جس میں طارق بن زیاد نے اپنے 7,000 لشکر سے کنگ راڈرک کے 25,000 لشکر کو شکست دی اور فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں کنگ راڈرک بھی مارا گیا۔ اسی طرح سے اسپین میں خلافت امیہ کا حکومت شروع ہوئی۔ لیکن جب 750 عیسوی میں امیہ خلافت کا خاتمہ ہوا اور عباسیوں نے ان کی جگہ حکومت کرنا شروع کر دیا۔ عباسیوں نے امیہ کے سارے حکمرانوں کو ختم کیا، لیکن ایک حکمران عبد الرحمن الغافی اسپین میں ایک آزاد امیہ سلطنت بنانے میں کامیاب ہوا۔ اب اگر دیکھا جائے تو خلافت امیہ صرف اسپین میں ہی رہ گئی تھی، اور باقی سارے علاقوں پہ عباسیوں نے اپنا کنٹرول جما لیا۔ لیکن اگر بات کریں عبد الرحمن کے آزاد امیہ سلطنت کی، تو اس دور کو گولڈن ایج آف اسپین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں اسلامی اسپین کافی ڈیولپ ہو گیا۔ جہاں اس زمانے میں پورا یورپ ڈارک ایج سے گزر رہا تھا، تو وہی دوسری طرف اسپین کافی ترقی کر رہا تھا، جہاں نئی نئی عمارتیں، سڑکیں اور یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں تک پانی پینے کا کام بھی کیا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن کے نسل نے اسے آگے چلایا۔ لیکن سال 976 عیسوی میں اسلامک اسپین کو ایک بڑا جھٹکا لگا۔ اس سال الرحمن کے پر پوتے الحاکم دوئم کا موت ہوا، جس کی وجہ سے ان کے 10 سالہ بیٹا الہاشم دوئم کو تخت پر بیٹھنا پڑا۔ اب ہاشم کی اتنی چھوٹی عمر سے ظاہر سی بات تھی کہ راج کاروبار پورا کا پورا وزیروں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ لیکن اگر اس میں سب سے زیادہ فائدہ جس کو ہوا تو وہ تھا سلطان کا پی ایم محمد ابن ابی امیر المنصوری۔ راج اس کے کہنے پر چلنے لگا، اور تخت پر نہ بیٹھی ہوئی وہ راجہ بن چکا تھا، اور یہاں سے سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر سارے مرسریز نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور اسلامک اسپین کے 23 ٹکڑے ہو گئے، جس میں ایک عیسائی ڈون فلائیو نے اسپین کے شمالی حصے میں اپنی ریاست قائم کی، جس کا نام کنگڈم آف اسٹوریا تھا۔ اب الاندلس کو کمزور دیکھ کر فرانس کے بادشاہ کنگ جیمز نے الاندلس پر حملہ کیا اور اپنا نئی سلطنت بنایا، اور اس کا نام اراگون کنگڈم رکھا۔ ان دونوں کے آنے سے عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ڈون فلائیو نے بچی ہوئی 23 مسلمانوں کی ریاستوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو ہرا دیا۔ لیکن اب بھی مسلمانوں کے پاس کچھ حصے بچی ہوئی تھی، لیکن جہاں مسلمان الگ الگ اسٹیٹس میں بٹی ہوئی تھی، تو وہاں دوسری طرف سارے کرسچن اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور چھوٹے چھوٹے مسلمان اسٹیٹس پر حملہ کرنا شروع کیا، اور ان اسٹیٹس کو اپنے قبضے میں لینے لگے۔ یہاں پر کرسچن کی اس چال کو سمجھ کر بچی ہوئی مسلم اسٹیٹس نے افریقہ کے بادشاہ یوسف بن تاشفین سے مدد مانگی، اور اس کے اگلے سال ہی یوسف بن تاشفین نے اندلس میں آ کر بچی ہوئی مسلم اسٹیٹس کو ایک ساتھ ملایا اور زلیخا کے جنگ میں کرسچن کو ہرایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان مسلم اسٹیٹس کو واپس نہیں لے پائے جن پر کرسچن کا قبضہ تھا۔ یہاں پر یوسف بن تاشفین اندلس کو واپس کرنے کے کام میں لگی ہوئی تھی، اور وہاں افریقہ میں الموہاد نے افریقہ پر حملہ کیا اور پورا افریقہ اور بچا ہوا اندلس اپنے قبضے میں لے لیا۔ لیکن الموہاد کی سلطنت زیادہ دیر تک نہیں چلی، اور اگلے 50 سال میں کرسچن ایک ساتھ مل کر الموہاد کو اندلس سے ختم کیا۔ اب پوری اندلس میں صرف ایک ہی مسلم سلطنت بچا تھا، اور وہ تھا گریناڈا۔ 1492 تک اندلس کے سارے مسلمان گریناڈا میں آ کر رہنے لگے۔ گریناڈا کا بادشاہ سلطان عبد الحسن تھا۔ اس وقت کیسٹل پر ایزابیلا کا حکومت تھا، اور دوسری طرف اراگون کنگڈم کا بادشاہ فرڈینینڈ تھا، اور یہ دونوں الاندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے، اور اس لیے دونوں نے شادی کی تاکہ دونوں کنگڈم مل کر اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ
कर सके। इसके बाद उन्होंने एक रूल निकाला था, अलहमरा डिग्री। इस रूल के तहत हर मुसलमान और जूस को स्पेन से बाहर करने की बात की गई और ग्रेनाडा पर टैक्स लगाया गया। और इसके जवाब में ग्रेनाडा का बादशाह सुल्तान अब्दुल हसन ने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, और इसकी वजह से अरागोन और कैस्टिल दोनों किंगडम ने ग्रेनाडा पर हमला किया। लेकिन ग्रेनाडा के मुसलमानों को पता था कि ग्रेनाडा उनके पास आखिरी हिस्सा बचा है, इसलिए उन्होंने इस जंग में अपना पूरा जोर लगाया और इन दोनों किंगडम्स को हराकर ग्रेनाडा से इन्हें वापस निकाला। अभी सुल्तान अब्दुल हसन जंग के मैदान में ही थी कि पीछे से उनके बेटे अहमद अब्दुल्ला ने बगावत कर दी और खुद बादशाह बन गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर ईसाइयों ने फिर मुसलमानों पर हमला किया और मुसलमानों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया, जिसमें मुसलमान हार गए और ग्रेनाडा भी मुसलमानों के हाथ से चला गया और पूरे ग्रेनाडा में मुकम्मल तौर पे मुसलमानों का खात्मा हो गया। इसी तरह एक इस्लामी स्पेन मुकम्मल तौर पे क्रिश्चियनिटी में तब्दील हुआ। तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।